بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس بزرگ کا سوال ہے، اس سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا کام ہے اور مشن ہے۔ سب انبیاء کرام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، امتوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی دعوت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی دعوت و تبلیغ پر مشتمل ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ دعوت و تبلیغ تمام انبیاء کرام کی سنت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم سنت اور سب سے بڑی محنت۔ اس میں کسی کی دوسری رائے نہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی دعوت تبلیغ کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھو دعوت و تبلیغ کا انکار کفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا نصاب کیا ہوگا اور دعوت و تبلیغ کا مفہوم کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام، قرآن اور محمدی فکر اور دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانا، توحید کو مشرک تک پہنچانا۔ رہ گیا مسلمانوں کی اصلاح، تو اس کا نام ہے ترغیب ترہیب۔ یہ بھی صحیح ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی دعوت دینا، نماز روزہ فکر آخرت، تو یہ ترغیب اور ترہیب ہے۔ دعوت و تبلیغ کا بالاصالت مفہوم ہے اسلام کی دعوت کفار تک محمدی نہج پہ پہنچانا۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوت و تبلیغ کا نصاب کیا تھا، تو قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اسی طرح تو اس آیت کا حاصل کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے پیغمبر اس قرآن کی تبلیغ کرے۔ بلغ ما انزل، ما انزل سے جہاں مراد خالص قرآن ہے، اس قرآن کی تبلیغ کرے۔ اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ خود قرآن نے بیان کر دیا، تلک آیات الکتاب الحکیم، تو وہاں بالحکمہ بالقرآن۔ اسی لیے مفسرین حضرات نے وہاں حکمت کا معنی لکھا اے بالبرہان، بالحجت والدلیل، دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کا نصاب کیا ہے؟ قرآن۔
اور قرآن کا بیان وہ پیغمبر کا فرمان اور سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمان ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دعوت میں تلبیس بھی نہ ہو، کتمان بھی نہ ہو، دعوت ہو واشگاف الفاظ صاف صراحت کے ساتھ، اور وہ دعوت ہے، اصل دعوت کا میدان ہے اللہ کی توحید، اور توحید کا بھی نفی والا پہلو غالب ہے، اور پورا توحید اور اس کے متعلقات کو بیان کرنا یہ اصل دعوت ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اس دور میں جماعتیں دعوت و تبلیغ کے نام پر موجود ہیں، کسی نے ہری پگڑی لگائی ہوئی ہے، کسی نے مونچھیں بالکل صاف کی ہوئی ہیں، تو مختلف کوڈ بنا رکھی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت تو مقاصد میں سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت ہو پیغمبر کے طریق پہ، اور دعوت میں جھوٹ نہ ہو، نرا سچ قرآن موجود ہے۔ تو اب یہ ایک سوال آیا، پہلے بھی علماء سے ہوتا رہا کہ جو مروجہ ریمنڈ والے ساتھیوں کے ساتھ جائے، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایک نماز پڑھے گا تو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ 49 کروڑ ایک نماز پڑھے گا۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ چلو تم دعوت تبلیغ ہی کہہ لو، حالانکہ ان کی دعوت کا نصاب قرآن نہیں ہے، انہوں نے کتاب اپنی بنائی ہے۔ اسی طرح ہری پگڑی والے وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت کا نصاب بھی قرآن نہیں۔ اسی طرح وہ بڑے ٹوکری والے سیفی وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت کا نصاب بھی قرآن نہیں۔ تو اسی طرح ان کی دعوت کا نصاب بھی قرآن نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ادباً یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی فرماؤ، غصہ نہ کرو، دعوت تبلیغ کرو پیغمبر کے طرز پر، اور پیغمبر نے پوری زندگی قرآن بیان کی ہے، اور تم بھی قرآن بیان کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں ملے گی؟ اس کی سند کیا ہے؟ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، تو پیغمبر کریم نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پہ جھوٹی بات کرے وہ پکا جہنمی ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریق ہے کہ وہ عمل کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتی، گناہ کی وجہ سے۔ ایک آدمی 1000 گناہ کرے، 1,00,000 گناہ کرے، تو اس گناہ کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں تکفیر نہیں۔ لیکن یہ جو گناہ ہے رسول اللہ پہ جھوٹ بولنا، تو اس گناہ پر تکفیر بھی اہل سنت کے علماء نے کی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے والا وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں۔ دوسری میں نے جو بات کی کہ کعبۃ اللہ کے متعلق حدیث موجود ہے، مسجد نبوی کی فضیلت میں موجود ہے، نمازوں اسی طرح جامع مسجد کے بارے میں، جماعت کی نماز کے بارے میں تو یہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ جو ریبنڈ کا لفظ میں نہیں بولتا، کوئی بھی ہو مقاصد اڈوں پہ جائے تو ان کو 49 کروڑ کا ثواب ملے، یہ روایت کبھی کہیں دنیا کا کوئی مولوی اس کی سند با سند صحیح اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس کو حدیث قرار دینا تو رسول اللہ پہ جھوٹ ہے، اور جو ثواب اور فضائل ہیں یہ اٹکل اور قیاس کے مسئلے نہیں ہیں کہ ضربیں دے دی جائیں، 4 ضربے 5 تے 5 ضربے 6،
تو عقل اٹکل سے یہ ثابت نہیں ہوتے، ان کا تعلق ہے خالص غیب کے ساتھ۔ اب ایک بہانہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، پہلے ثابت تو کرو، جھوٹ ہے سری۔ دوسری بات کہتے ہیں نہیں، کعبۃ اللہ میں حج پہ جو آدمی جاتا ہے تو وہ انفرادی سوچ ہے اس کی، اور ہم جو بار جاتے ہیں تو ہماری امت کی فکر ہے، اجتماعی فکر ہے۔ تو اب یہ جو قول ہے ان کو کہو اس پہ کوئی حدیث ہے یا تمہاری اٹکل پچو ہے؟ ایک دوسرا، حج کے مقاصد میں بھی امت کی اجتماعی فکر کرنا ہے۔ حج کا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ اجتماع، تو اس میں بھی تو امت کے اجتماعی فکر کو اکٹھا کرنا ہے۔ حج میں بھی یہ نہیں ہے کہ رائے بینڈ میں امت کی اجتماعی فکر ہے اور عرفات میں یہ اتنا رش کیوں ہے، یا حج پہ لوگ کیوں ایک جمع ایک قبلہ پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی امت کی ایک اجتماعی فکر ہے، دونوں میں فرق کرنا یہ انتہائی حماقت ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ جا رہا ہے تو وہ صرف اس میں اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے، اور جو رائے بینڈ یا دوسرے مراکز کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کا غازی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ تو یہ بھی جہالت ہے۔ حج بھی اللہ کا راستہ ہے، کعبۃ اللہ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو اگر دعوت تبلیغ صحیح ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور حج پہ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو میں نے دو باتیں عرض کر دی، ایک یہ کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، پیغمبر کریم سے اس کی کوئی صحیح سند ثابت نہیں۔ دوسری بات میں نے کی ہے کہ کم از کم جھوٹ بولنے سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا معاملہ تو اور سخت ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے چونکہ چنانچہ جی یہ اجتماعی فکر وہ انفرادی فکر، تو اس میں بھی بالکل ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ حج کا اجتماع ہو، یہ ابھی جمعہ ہے، تو جمعہ کا اجتماع کیوں رکھا گیا، حج کا اجتماع کیوں رکھا گیا، جماعت کا اجتماع کیوں رکھا گیا؟ یہ سارے اجتماعات امت کی اجتماعی فکر کے لیے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف بسترا اٹھائے تو امت کی اجتماعی فکر میں آ گیا، اور جو حج پہ جائے تو وہ انفرادی فکر میں آ گیا۔ تو یہ بنیادی غلطی ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح دعوت و تبلیغ کرنا کتاب و سنت کی، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ اور حج پہ جانا یہ بھی کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا راستہ ہے۔ یہ فرق کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے جا رہا ہے، یا انفرادن جا رہا ہے، یا انفرادی سوچ ہے، تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اصل بات وہی ہے کہ جہاں جتنی چیز ثابت ہے، اس سے بڑی کیا دعوت تبلیغ کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ صحیح دعوت و تبلیغ انبیاء کا طریق ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 23 سالہ زندگی کی محنت کا یہی طرز و طریق ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑا اچھی اور سونی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہی پیغمبر کو فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ میں محمد مصطفیٰ کا منہاج اور طریق یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں، اور پیغمبر کریم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو دعوت و تبلیغ کا وہ فضائل جو خود قرآن میں ہیں اور خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہی بیان کرنے چاہیے، اور دعوت بھی وہی جو کتاب و سنت پہ مبنی ہو، اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے
جو یہ جی پرچیاں ہیں ذرا موٹی کر کے لکھیں. حدیث میں ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کو سفر نہ کرے. اس طرح حدیث نہیں ہے. جس نے بھی لکھی یہ حدیث غلط لکھی. سفر کرنے سے منع نہیں ہے، شد رحال سے منع ہے. سفر کرنا اور ہے، سفر تو اب آپ بھی کر کے آئے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے، سفر نہیں کیا. شد رحال سامان سفر باندھنا، کسی مقام کو متبرک سمجھ کر، جیسے عرس شریف پہ جانا یا اہل تشیع زیارات پہ جاتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ لا تشد الرحال، قصد تبرک کے لیے 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر نہ کیا جائے. اب اس حدیث کے مفہوم میں علماء کی 2 رائے ہیں. اتنی رائے پہ تو سب متفق ہیں کہ جو شرک کے اڈے ہیں، بدعات کے اڈے ہیں، ان کی طرف سفر کرنا یہ سفر معصیت اور حرام ہے. اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے علماء امت میں سے کہ شرک کے اڈے، بدعات کے اڈے، جیسے آج کل کے دربار ہیں، تو آج کل کے اکثر دربار شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بدعات کے مراکز ہیں. تو اس بات پہ تو تمام علماء متفق ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی سالار بابا کی قبر قصد سے سفر کرتا ہے، مطلب ہے کہ وہاں وہی حاجتیں مانگنا اور وہی شرکیات کفریات، یا اس اڈے پہ جاتا ہے، تو فرمایا یہ زنا اور بدکاری سے بدتر گناہ ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے. تو بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرک کے اڈے، بدعات کے مراکز، ان کی طرف سفر کرنا قطعاً حرام ہے. جیسے مربجہ عرس، مربجہ دربار، اسی طرح بدعتیوں کی محافل مجالس، وہ خواہ مسجد میں ہوں یا پہاڑ میں ہوں یا جنگل میں ہوں. رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ مساجد 3 کے علاوہ کسی مسجد کی طرف یا کسی مقام کی زیارت کفری یا شرکیہ عقیدہ نہ ہو تو اس کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں. اگر وہاں بدعی یا شرکیہ کوئی چیز نہیں اور بھی کوئی ممنوع شرعی نہیں تو اس کی زیارت جائز ہے. اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے. لیکن ایک ہوتا ہے تبرک، حصول برکت کے لیے خاص اہمیت کا حامل سمجھ کے سامان سفر باندھنا اور اسپیشل سفر کرنا. اس میں علماء کے 2 قول ہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اجلہ علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 مساجد کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کفر، شرک، بدعت نہ ہو اور بیت سے صرف زیارت مقصود ہو تو اس کے علاوہ بھی مساجد ہوں یا اور کوئی مقامات ہوں، شرط وہی ہے، اس کی طرف سفر کرنا جائز ہے. بلا تحزن ان اللہ معنا. جی معیت ذاتی ہے، معیت علمی ہے. یہ بیچارہ بیمار ہے کوئی. یہ مسئلہ بار بار بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کا قرب بھی حق ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، معیت بھی برحق ہے اور استواء علی العرش بھی برحق ہے. کیفیات دونوں کی کما جلی کو بشانی. اگلی پرچی پہ
تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تصویر اور لائیو ویڈیو کا حکم واضح کر دیں۔ نیز مساجد میں ویڈیو کیمرہ، تصاویر، یہ تو دارالافتاء کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو دارالافتاء کا ہے۔ یہاں جو سوال و جواب کی مجلس ہے یہ عقائد اور ایمانیات کے متعلق سوال و جواب آتے ہیں، اور آپ کی جو پرچی ہے اس کا تعلق دارالافتاء کے ساتھ ہے۔ یہ دارالافتاء میں آ کے سمجھ لیں۔ مفصل مختصر بات یہ ہے کہ مروجہ تصویر بازی جیسے رواج پکڑ رہی ہے یہ قطعاً حرام ہے اور یہ بالکل جائز نہیں۔ جو جواز ہے وہ بعض استثنائی صورتیں ہیں، تو استثنائی صورتوں کی تفصیل وہ یا کسی بیان میں دیکھ لیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یا پھر بعد میں سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا جی بندہ ہے جو امام ہے نا، اس سے سوال کیا تھا کہ حیات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کا، تو اس نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے اور جنت والی حیات ہے نا، پشاور کا ہے اشاعت وغیرہ، لیکن یہ کہتا ہے کہ جب ہم قبر پہ جا کے درود پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سنا دیتا ہے، قبر میں زندہ نہیں ہے، یہ مانتا ہے۔ اچھا، اللہ ایک منٹ، بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ سنوا دیتا ہے، جی اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے کہاں بتلایا ہے؟ تو یہ افتراء علی اللہ ہے۔ دیکھو غیب کا معاملہ ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ سنوا دیتا ہے، اب یہ بات اللہ نے کہیں فرمائی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ اللہ سنوا دیتا ہے؟ تو یہ ہے افتراء علی اللہ۔ اس امام کو توبہ کرنی چاہیے اللہ پہ جھوٹ بولنے سے۔ مسئلہ یہ ہے، اس نے یہ جملہ غلط کہا، مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی مقرب ہو یا عامی ہو، موت کے ساتھ اسباب ختم ہو جاتی ہیں، روح بدن سے چلا جاتا ہے، یا مقام جنت میں یا مقام نار میں۔ اب سننے دیکھنے کے اسباب جب ختم ہیں، صلاحیت صفت ختم ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ عادتاً کوئی میت نہیں سنتا، یعنی میت میں صلاحیت قابلیت سماع کی نہیں۔ اگر اللہ چاہے کسی کی کوئی بات کسی مردے کو سنا دے تو اللہ سنا سکتا ہے، سناتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، سنا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سنا سکتا ہے۔ اور اندل قبر کی بھی کوئی قید نہیں کہ وہاں قبر پر، دیکھیں جہاں جو ہم گفتگو اب کر رہے ہیں یہ گفتگو بھی اللہ سنا سکتا ہے، انبیاء کو بھی اور عام مردے کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن مردے میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسباب نہیں۔ اب اگر مردے میں یہ صلاحیت مانے گا کہ مردہ سنتا ہے یا مردے کو اللہ سنوا رہا ہے، جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حاضر ناظر ہونا عطا کر دیا ہے، علم الغیب عطا کر دیا ہے، تو اب یہ بھی تو وہی ہے کہ جب بھی کوئی درود پڑھے، سلام پڑھے تو اللہ سنا دیتا ہے۔ تو یہ دیتا ہے پہ دلیل دینی ہوگی ورنہ توبہ کرنی ہوگی۔ ایک ہاں یہ بات ہے اللہ سنا سکتا ہے، میری یہ گفتگو بھی، دنیا کی کوئی آواز جس کو چاہے سنا دے، یہ اللہ کو طاقت ہے، اللہ کو قدرت ہے، پر بات اتنی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ اشاعتی کہلانا، حیاتی کہلانا، مماتی کہلانا، دیوبندی کہلانا، بریلی کہلانا، یہ مدار نجات نہیں ہے۔ مدار نجات ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ جی ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ درود کے متعلق درود ہے کیا چیز؟ اب سورہ اعراف میں جس طرح اللہ نے کہا ہے
کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی میں پھر آگے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ہے کہ صلو علیہ، اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اس کی ایک تو آپ سورہ احزاب کی میرے دور تفسیر کا مقام سنیں، وہاں تقریباً 3 گھنٹے کی بات ہے، تو اب وہ تو جہاں نہیں ہو سکتی، تو وہ آپ سن لیں سورہ احزاب کی یہ آیت. باقی اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلاۃ اللہ، اللہ کا صلاۃ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں. تو صلاۃ اللہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر نے زبردست معنی کر دیا، ترجمے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ صلاۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کو خراج تحسین پیش کرنا. شاباش